اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عدل کرے تھے تھر تھر کمبن، عدل کرے تھے تھر تھر کمبن، اچیا شان والے فضل کرے تھے بخش جاون، میں جے گناہ
دے فضائل اور احکام انشاءاللہ الرحمن بیان کریں گے کہ اصل دے اندر اس مہینے نو سارے لوگوں کے اندر کس طرح کا احترام کیا جاتا ہے اور کس طرح عبادت کی جاتی ہے. ساری عبادت اس طرح دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو ہٹ کے جنہوں بدعات کیا جاتا ہے اور اسی اس شعبان کے مہینے کے اندر بہت ساری خرافات بدعات میں ایجاد کر لیا جن کا قرآن اور حدیث کے نال کوئی تعلق نہیں. میں اس حوالے کا نام بیان کروں گا کہ اس شعبان کے مہینے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے وہ کام کریے. انسان و اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا اور عبادت کسی زمانے کے نام مخصوص نہیں, کسی سال کے نام مخصوص نہیں, کسی مہینے کے اندر مخصوص نہیں, کسی ہفتے کے اندر مخصوص نہیں, کسی دن یا رات کے اندر عبادت کرنا کوئی مخصوص نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اسی جن تے انسان صرف پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے. ہر لمحے بلوغت کو لے کے آخری سانس تک اللہ نے مسلمانوں اپنی عبادت کرنے کا حکم فرمایا. ہر لمحے ہر سانس لیندے وقت الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ حکم فرمایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم ہے اور ساتھ بھی حکم ہے. فرمایا سونیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اللہ کی تسبیحات تحمیدات بیان کرو اور سجدہ کرتے رہو. وَعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ یأتیک الیقین جہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے, یعنی موت تک اپنے رب کی تسبیحات تحمیدات اور اللہ کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تسی دنیا کو چلے جاؤ. نبی علیہ السلام کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جن کے اندر اللہ کے رسول نے اللہ کی عبادت نہ کی ہوئے. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے آپ واش نو تشریف لے کے جاتے جب واپس آتے کہتے اللہ غفران کا میں تھوڑا سا وقت تیری عبادت نہیں کر سکیا مجھے معاف کر دینا. ہر حال کے اندر اللہ کی عبادت اللہ کی یاد. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کو سوال کیتا سی اللہ بس تیرا متقی پرہیزگار بندہ کیڑا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے جو
مہینے کے حوالے دے نال اللہ تعالی نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی رات کسی دل کو عبادت واسطے مخصوص نہیں کیتا کہ میری بات کو پلے بن لینا اور اس موضوع پہ ذرا غور کرنا. صحیح مسلم کے اندر بیان موجود ہے. اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی راتاں وچوں جمعے دی رات نو عبادت واسطے مخصوص نہ کرو, قیام واسطے مخصوص نہ کرو, اور جمعے دے دن نو روزے واسطے مخصوص نہ کرو. جمعے دی رات نو قیام واسطے مخصوص نہ کرو اور جمعے دا دن روزے واسطے مخصوص نہ کرو. ہاں وہ بندہ جڑا روزے رکھدا آ رہا ہے, نفلی روزے فرضی دے ہاں دے اندر رکھ لینے, تو فرمایا جمعے والا دن آ جائے تو ٹھیک ہے, جمعے والے دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے. ایک انسان روزانہ تہجد ادا کرتا ہے, نفل نوافل پڑھتا ہے, وہ جمعے والی رات بھی قیام کرے, صرف مخصوص کر لینا کہ میں بس جمعے دی رات نو قیام کرنا ہے, جمعے والے دن روزہ رکھنا ہے, باقی آٹھ دن چھٹی, اسے حدیث کے اندر ثابت نہیں. جمعے والا دن نبی اسلام نے فرمایا بہت زیادہ فضیلت والا, بلکہ عیدین نالوں بھی زیادہ عظمت والا جمعے والا دن. لیکن شریعت نے عبادت واسطے انہوں مخصوص نہیں کیتا, اس واسطے کہ ہر رات ہر دن اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس واسطے قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کائنات کے اندر زندگی بتانے والے جن و انسانوں تو ہم نے عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. میری عبادت ہر لمحے کے اندر, ہر حال کے اندر, ہر وقت, خوشی کے اندر ہو, غمی کے اندر ہو, دن ہو, رات ہو, سردی ہوئے, گرمی ہوئے, جس طرح کے بھی حالات ہو, جنگ ہوئے, فرمایا ہر حال کے اندر میرا ذکر, میری عبادت کرتے رہنا. کوئی رات مخصوص نہیں, کوئی دن مخصوص نہیں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے اندر ذرا دیکھیے, اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو قیام کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ کے پیغمبر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, رات کی تاریکی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام دے پیر مار کے سو جاندے ہیں, اور اللہ کے صحابی, اللہ کے پیغمبر دے صحابی حضرت مغیرہ فرماتے ہیں میں وہاں دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام دے پیراں تے فورم پا گیا, سوزش پا گئی. ساری ساری رات ہی اللہ کا قیام کرتے رہندے, اللہ کی عبادت کرتے رہندے, حتیٰ کہ اللہ نو خود کہنا پیا سونیا کچھ رات کا حصہ تسی آرام بھی فرما لیا کرو. ساری رات ہی میری عبادت میں لگے ہو. وہ انسان پیغمبر کی زندگی دیکھو کہ قیام کرتے ہیں. حضرت فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, میں پوچھ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام دی تہاڈیاں تے اللہ نے کمزوریاں ویسے ہی معاف فرما دتیاں نے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. تہاڈیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ نے ویسے ہی معاف فرما دتیاں نے, تہاڈے گناہ تے ہے ہی کوئی نہیں. آپ فرماتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, میں اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جنہیں مینوں عظمت عطا فرمائیاں, جنہیں مینوں رفقہ عطا فرمائیاں, جنہیں مینوں بلندیاں عطا فرمائیاں. پیاری عائشہ میں اللہ دا شکر ادا کیوں
नबीना साहब के खजूर दे तरे ते चढ़ा ते खजूर दे ऊपर जाके बैठा होया। अल्लाह मैं तेरिया कुदरतां को कुर्बान जावां। एक चिड़िया रजाना ही आखदी है, इमाम जोशी लिखते हैं, कोई आम बंदा बात नहीं लिखता। इमाम जोशी रहमतुल्लाह बहुत बड़े इमाम गुजरे ने, बड़े तहकीक वाले इंसान गुजरे ने। फरमाते ने मैं देखिया चिड़िया रजाना ही कोई ना कोई बोटी कोशिश तलाश करके ले आती है, उन बिन्ने सप दे मुंह दे विच पा देंदी है। बंदे मुस्कुरा पड़ा है। ओ अल्लाह की पहचान किस तरह होती है? उस रब की इबादत करया कर जेड़े नबीने सपां दा भी ख्याल करदा है, जिथे बैठा उथे उसी बचा देंदा। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसान इल्ला लियअबुदून। अल्लाह के रसूल अल्लाह की इबादत करदे। आज जरा खुदा गौर करना माहे शबाब दे रोज़ियां दे मतलब अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु जागदा सबूत दिया करो। और ये जो हीरे जवाहरात तुम्हारे वास्ते इकट्ठे करके ले आने और अपनी चोरियां भी पा के ले जाया करो, दुनिया भी बन जाएगी, अल्लाह आखिरत भी बेहतर बना देंगे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर माहे शबाब दे रोजे कसरत नाल रखदे सन। ये शबान या 11 तारीख होगी। नबी अलैहिस्सलाम कसरत दे नाल रोजे रखदे। आप देर को कुछ आ गया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस महीने दे कसरत दे नाल रोजे तुसी क्यों रखदे हो? आप इस्लाम फरमाते ने कि इस महीने दे अंदर पूरे साल दियां नेकियां आसमानां ते छादियां ने। मैं चाहना कि मेरियां नेकियां आसमानां ते जान ते मैं रोजे दी हालत दे अंदर होवां। मेरा रोजा होवे, मैं रोजेदार होवां। इस हालत के अंदर मेरे अमाल आसमानां ते चढ़ जान। दोस्त आज चाहना है अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए, अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाए, फिर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करया कर, फिर रोजे रखया कर दे कसरत दे नाल। रियाद अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने माहे शबाब की 15 तारीख की फजीलत बयान फरमाई। जरा तीसरा हदीस के अंदर है, मैं उसमें बयान करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह की साथ शबान की 15 तारीख की रात को अल्लाह पूरी मखलूक ते अपनी नजर रहमत ना देखते हैं। फरमाया मुशरक इंसान ते कीना बुग़्ज़ रखने वाले इंसान को अलावा अल्लाह सारे मोमिनां नूं मुआफ़ फरमा देंदे ने। सारे मोमिनां नूं अल्लाह माफ फरमा देंदे ने। इस हदीस के अंदर कलमात ने मुशरका तो और कीना रखने वाला, मुसलमान दे नाल दावत रखने वाला, मुसलमान नूं ना बनाने वाला, उहदे नाल नाराज होने वाला। फरमाया इस इंसान को अलावा अल्लाह सारे बंदियां दी तरफ अपनी रहमत फरमा के माफ कर देंदे ने। दोस्तों ये दो हदीसां ने जिहड़ियां सही बयान कीतियां गईयां, जो सही हदीस दे अंदर आईयां और इन्हां नूं सही किया उलमाए कराम ने और ये सही हदीसां ने। इस तो अलावा जिन्नियां हदीसां बयान कीतियां जांदियां ने मान गर्द ने, ज़ईफ रहता ने। काम कोई अल्लाह को पसंद है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत जाफर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे वाले दिन जुमे के खुतबे के अंदर फरमाते अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह। कायनात के अंदर बसने वाले लोगों सब तो बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब तो बेहतरीन तरीका मोहम्मद का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब तो बेहतरीन तरीका अल्लाह के रसूल का तरीका है। जो तरीका अल्लाह के रसूल ने दसिया है वही हिदायत वाला तरीका से। खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शरअल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लाला
کوئی بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی. بدعت حسنہ بھی لفظ صحیح نہیں, بدعت حسنہ بھی لفظ صحیح. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت حسنہ ہوئے, بدعت سیئہ ہوئے, فرمایا ہر بدعت ہی گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت ہی جہنم میں لے کے چلی جائے. کوئی انسان ہے کہ اے بدعت حسنہ کوئی بات نہیں, جس طرح یہ بات منسوخ کرتے ہیں اس مہینے کے حوالے کے نام غور کرو. لوگوں کو کیا ہو گیا, تسی نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہر سال خطبہ پڑھ جاتے ہو, صبح بولو 10 دن میں جیسا جاتا ہے, اپنے ہی ساتھی بولتے ہیں کیا روزہ رکھیے 15 شعبان کا, کہ پتہ ہی نہیں حدیث بیان کی دی جاتی ہے, انہوں اپنے بیٹے پر جھاڑا نہیں دی جاتی, اور جس طرح اوپر اٹھا کے چلی جاتی ہے. اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے, غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی جس طرح حدیث بیان کی دی جاتی ہے, اللہ او دے پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے جو حدیث بیان فرمائی ہے او دے متعلق انسان کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے جو یہ حدیث بیان فرمائی 15 شعبان اور اس دی رات جو اللہ کی عبادت کرنا, حضرت علی کے حوالے کے نام یہ بات کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا سی, اے علی المرتضی تسی 15 شعبان کی رات کو 14 رکعت پڑھیا کرو, اور سورۃ فاتحہ تو بعد کوئی سورت پڑھیا کرو, اور تہانوں 20 حجامہ اور 20 سال قیام کرنے دی عبادت کا اللہ ثواب دے دیں گے. کسے حدیث دے اندر ثابت. امام جو دی دوسرے علماء نے انہوں من گرد گیا کہ اے بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ثابت نہیں. اور پھر ایک حدیث کے اندر ہے جو من گرد بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو اس طرح کریا کر 100 اس رات کو نفل پڑھا کرو, اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرو, تو آدھی ہر حاضر پوری ہو جائے گی. اور اگر تقدیر کے اندر تسی بدبخت نہیں ہوتے خوش بخت لکھے جاؤ گے. یہ ساری باتاں من کرنے حدیث کا کوئی تعلق نہیں. پہلے جو کہ حدیث بیان کی ہے کہ اس رات کو اللہ نظر رحمت نہ دیکھتے رہے, مشرک تو اور کینہ بغض اللہ انسان اللہ معاف فرما دیتے رہے. یہ حدیث صحیح ہے, بس اتنا ہی تعلق ہے اس حدیث کا. اور اس تو بعد آپ نے نہیں بیان فرمایا اس رات کو قیام کرو, کسی اس حدیث کے اندر ثابت نہیں. پھر دن کا روزہ رکھو, اس حدیث کے اندر ثابت نہیں. نبی اسلام نے بس اینے کلمات فرمائے ہیں کہ اس رات کو اللہ نظر رحمت نہ دیکھتے ہیں, فلاں فلاں جو ان معاف نہیں کرتے باقی اللہ معاف کر دیتے ہیں, بس حدیث کے اندر رہنا ہے. اور پھر ایک کیا جاننا ہے کہ نبی علیہ السلام اس رات شعبان کی 15 تاریخ نو نبی علیہ السلام بقی قبرستان ہے. کسی مخصوص حدیث کے اندر یہ نہیں خاص کیتا گیا ہوئے کہ 15 شعبان کو ہی قبرستان جانا ہے. انسان عبرت حاصل کرنے واسطے کسی وقت بھی جا سکتا ہے, دن ہوئے رات ہوئے. قبران کی زیارت اس بات سے کی جاتی کہ انسان کو آخرت یاد آئے اور اپنی فکر کرے, اپنے ذہن نہ سوچے. جس طرح ایک بھائی بیٹے بیٹیاں اپنے ہاتھ میں نام پکڑا کے آ گئے نا, کل شادی بائی بھی ایسی ایسی یاد آنا ہے عبرت حاصل کرنے واسطے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. فرماتی نے کہ نبی علیہ السلام ایک رات تشریف لے آئے اور میری باری سی آپ آ کے لیٹن لگیا,
کہ شاید میں بھی سو گیا، میں نیند کی گود کے اندر چلی گئی ہوں، لیکن میں جاگ ہی سا، میں قربان جاواں امہات المومنین تو جنہاں نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کا خیال کیا، فرمایا نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اجے آپ نے اپنا سر مبارک اپنے سرارے میں رکھیا ہی ہے، ادھر دروازہ کھڑ گیا، آپ نے بڑی آستہ دی آواز میں پوچھا کون؟ مانا تسی کون ہو؟ فرمایا میں جبرائیل، میں آسمان تو آیا اللہ کے پیغمبر جی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے آستہ بات ماری، منی آستہ جواب دیتا تاکہ ایسا بھی نہیں کہ اگر خطرناک پیدا ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر اتنا خیال کرتے سارے مسلمانوں کا خالق ہوئے، نہ دن رات نہ رات سپیکر چلتے ہیں اور دو چار ساتھی بازار کے گزرتے شور شرابہ مریض جانے کے نیند آ گئی ہوئی جا شرم نہیں آتی ہے۔ اس مثال مسلمان ہو کے بھی اس طرح کے کام کرتا ہے کہ دوسرے نے دل دکھا کے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جلدی نہ خطا فرمانے نے آپ نے اپنی چادر مبارک پڑھی، آپ نے جو تمام کو پہنے تھے آستہ دیا دروازہ کھولیا، آستہ دیا بند کر کے تلے پاک کر جاندے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں سونیا اللہ کا حکم آیا ہے بقی قبرستان والے واسطے بخشش دی دعا کر دے ہو، لوگ اپنے فوت سلطان کھلیا نہ کرو، انہاں واسطے دعا کریا کرو۔ یہ آقا چلے جاتے ہیں فرماتے ہیں فرمانیاں نے ہمیں پیچھے دوڑ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف تشریف لانے جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں جا کے مکی کے قبرستان میں کو کھڑی ہو گئی۔ اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، عجیب منظر نظر آتا ہے جب انسان مکی کے قبرستان جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہاتھ اٹھائے دعا کرتے رہنے اللہ اے نام بخش دے، انہاں دے نام معاف فرما دے۔ 10,000 نالوں زیادہ صحابہ دیاں قبراں بھی مکی قبرستان دے اندر نے۔ اللہ کے رسول نے واسطے دعا کرتے رہے، دعا کرتے ہیں پھر ہاتھ لے کر لیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر ہاتھ لے کر لیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ نبوت والی زبان بولتی پئی، آسمان کی طرف دعا جا رہی ہے اور اللہ کے رسول دعا کر کے واپس آئے۔ آپ تیز دوڑے میں بھی تیز دوڑی، آپ آسا ہو گئے میں بھی آسا ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نارمن چال چلن لگتا ہے، میں بھی نارمن چال چلتے ہوئے ہوں۔ اینا ہی بس فرق پہ آ کہ میں بستر پہ لیٹ گئی، اللہ کے رسول بھی آگے دروازہ کھول کے اندر آ گئے۔ ہم نے ایشا تیرا سانس بھولیا بھولیا لگتا ہے، کدھر گئی سر؟ بس اللہ کے رسول کوئی ایسی بات نہیں، فرمایا ایشا دس دو ورنہ خبیر بصیر، خبر دینے والا میرے خبر دے دے گا، تیرے سارے راہ کھل جاؤں گے۔ انہیں دس دے گا، دس دے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام جی میں خیال کیتا کہ اللہ کے رسول شاید کسی اور بھی کو چلے جائے، تو سب کو دوبارہ یہ بات دوبارہ ہو نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا تمناتے کیا تو گمان کرتی ہے اللہ کے رسول تیرا خیال کریں گے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول نے جو باقیاں مقرر کی دیا نے جس ہاتھ کے اندر بھی ہوا یہ اس بیوی میں دیں گے، دوسرے کو نہیں جان کے کہ دی ہاتھ تک بھی نہیں کریں گے۔ میں ماریا میں تکلیف بھی محسوس ہوئی۔ فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ نے پیغام بھیجا، جبرائیل علیہ السلام آئے، میں کیا میں قبرستان والے واسطے چلا گیا، میں ادھر چلا گیا، تیرا ایسا خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر نہ جائے، توجہ میری طرف، ڈر نہ جائے، گھبرا نہ جائے، اس واسطے دلوں میں جواب بھی برداشت نہ کیتا، اشارہ سمجھا اور تو ایک خیال کیتا۔ فرمایا جبرائیل ایسی انہوں نے کیا تھی کہ اللہ نے تب حکم ہوا کہ بقی قبرستان والے واسطے دعا کر کے آؤ۔ بس کیا حدیث ہے تیری مکمل ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن کوئی ماں کا علاج ثابت نہیں کر سکتا کہ صرف 15 شعبان میں اللہ کے رسول کیا ہے، کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور کس رات کا کدوں کا کیڑے مہینے کا کیڑے بار کا کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں۔ آپ کہہ ضرور ہے
کر لینا کہ اس رات ہی قبرستان جانا کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں. اور یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بقیع قبرستان گئے یہ وہ اور فضول یاد سلام اس چیز تو بدعات اس چیز تو پاک اور صاف کیتا اللہ نے رسول علیہ السلام کا دین پاک اور صاف ہے. یہ فضول یاد نبی السلام کی زندگی سارے واسطے بہتر نمونہ ہے. اس واسطے اس مہینے کے اندر کثرت کے نال روزے رکھنے کے مطلب پوچھا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس واسطے اسامہ بن زید بن ربیعہ بھی موجود ہے فرماتے ہیں پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا اس واسطے کہ اس مہینے کے اندر اس شباب کے مہینے کے اندر نیک اعمال آسمان چڑھتے ہیں. میں چاہنا کہ میں روزے کی حالت میں ہوگا اور میرے روزے کی حالت میں اعمال نیک جان اور دوسری روایتوں کے اندر بھی حضرت عائشہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلمہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شعبان اور رمضان کے 2 مہینوں کے روزے پیر تو پیر ہی رکھ لیتے. یعنی کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول تسی شعبان کے مہینے کے روزے کیوں رکھتے ہوئے زیادہ فرمایا کہ لوگ رجب کے رمضان کے درمیان کا جو مہینہ ہے شعبان ان کے اندر زیادہ غفلت کرتے ہیں کہتے ہیں چلو روزے آن والے ہیں نا فرض اسی پھر روزے رکھ لا گے اس واسطے غفلت کرتے ہیں سستی کرتے ہیں. میں چاہنا کہ میں اس مہینے کے اندر بھی اپنے رب کے سامنے روزے رکھا کہ رب کو خوش کرنے واسطے یہ عمل کر رہا. اور اس واسطے اگر کسی انسان نے روزے رکھنے میں ٹریننگ واسطے نہیں بعض لوگ کہتے ہیں یار 2-4 روزے رکھا گے ٹریننگ کرنا گے یا کہتے ہیں چلو 2 دن روزے رکھا گے 14-15 دن کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں. اگر کوئی انسان روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس مہینے کے اندر کثرت کے نال ہی روزے رکھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور اس طرح حدیث کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں ہر سوموار تے ہر جمعرات نو آسماناں دے جنت دے دروازے کھل جاندے نے. ہر سوموار تے ہر جمعرات نو جنت دے دروازے کھل جاندے نے. آپ فرماتے ہیں میں سوموار تے جمعرات تک اس واسطے روزہ رکھنا اس واسطے روزہ رکھنا کہ وہ نیک اعمال چاہتے ہیں. میں چاہنا کہ میرا روزہ ہوئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر سوموار تے ہر جمعرات نو اللہ اس بندے نوں بھی معاف فرما دے جڑا مشرک نہ ہوئے جڑا کینہ رکھن والا نہ ہوئے اونوں معاف دینا فرشتہ معاف دے کے کہندا ہے او کی مشرکان اللہ دے نال چھڑ چھڑ دے اے کینہ رکھن والے اپنے بھائی دے بارے اندر بغض رکھن والے اے بغض ختم کر کے او دے نال صلح کر لے. اور جو فرمایا کہ جدوں صلح کر لیندا اللہ اس بندے نوں بھی معاف فرما دے. جڑا شرک کو باہر آ جاندا ہے اونوں بھی اللہ معاف فرما دے. تسی دیکھیا ہوئے گا اے 15 شعبان دی رات نو مسجد دے اندر محافلہ ہو گیا محفل ہو گیا جلسے جلوس ہوں گے اور دے اندر غیر اللہ کے نام دے نعرے مارے جاؤں گے. اللہ نے سننے کی فرمایا 15 شعبان دی رات نو مشرک نو اللہ معاف نہیں کرتے اور کینہ رکھنے والے نو اللہ معاف نہیں کرتے. اور ایک بندہ زیادہ شرک کر رہا ہے غیر اللہ کے نام سے نعرے مارے جا رہے ہیں یا مدد فلاں مدد فلاں مدد فلاں مدد غیر اللہ کی پوجا زیادہ ہو رہی ہے. اس رات میرے آقا فرماتے ہیں اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا کہ زیادہ شرک کر رہے. میرے بھائیوں نہیں مسلمانوں تہاڈا یہ شیوا نہیں تہاڈی صلاح کے طور پہ کہہ رہے کوئی تنقید نہیں. تنقید کرنے والا بندہ مجھے ہوا کرتا ہے. میں اصلاح کے طور پہ کہہ رہا کہ اپنی اصلاح کرنا اللہ تیرے سے اپنی نظر رحم فرما کے تیرے معاف فرما کے جنت کا سارے میرا راز فرما دے. اس رات کو اگر چاہنا بھی اللہ معاف کر دے شرک کر رکھا کہ اللہ کے سامنے اپنے حق رہا اور اللہ کے سامنے گر گرا. اور ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات کو اللہ شام و شام ہی دنیا آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. شام و شام ہی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. کافی سارے حدیثاں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر رات کے آخری حصے میں یعنی جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا آج کل تو پہلے
فرمایا تیری ہر مشکل، فرمایا آمین ہاتھ کھالی جوڑی بھر دیواں، تیرے ہاتھ خالی ہون تے میں کی کراں، تیری چوری بھی بھر دیاں، تیری چوری بھی بھر دیاں۔ کتے تے جاؤ گے کسے غیر اللہ دے دیگا چڑھاوا چڑھاؤں واسطے، جدوں دیگ لے کے جاؤ گے چاول ہون گے، جدوں آؤ گے خالی ہون گے۔ اس مالک کو جاؤ گے، جدوں جاؤ گے تو جیب خالی ہوئے گی، اور تسی لے کے آؤ گے، ہاتھ خالی لے کے جاؤ گے اور بھر کے لے آؤ گے رب دے دربار دے کے۔ جدوں انسان سوال کرتا ہے کھاتا ہاتھ خالی ہون دے اللہ پا دینا فرماندے نے اللہ آمین ہاتھ خالی جوڑی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں۔ کون دیندا مال اولاد؟ کون دیندا؟ مسلمان یقین کر لے کہ اللہ تو علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہو۔ ہر پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے نے رب کی ذات کے سامنے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بجا کے فرمایا اللہ تو ہی میرے نجات دینے والا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی دیا ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ کے اندر چلے گیا، سمندر کی گہرائی کے اندر چلی گئی اور سمندر کے پانی کا اندھیرا، مچھی کا اندھیرا، اور فرماتے کی نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبر نے کیوں بلایا؟ اپنے رب کے سامنے بجا دیئے پیغمبر نالوں بڑا کوئی ہو سکتا کائنات کے اندر؟ کسے پیغمبر نے کسے پیغمبر کا واسطہ پایا ہو، کسے صحابی نے کسے پیغمبر کا واسطہ پایا ہے؟ پیغمبر نالوں بڑھ کے کائنات کے اندر کسے کا دربار نہیں، پیغمبر نالوں بڑھ کے کسے کی فضیلت ہو عظمت نہیں۔ کیوں تکے کھاندے کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے سامنے جاتے ہو؟ فرمایا آمین ہاتھ خالی جوڑی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے سر دیواں، فرمایا تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا میرے ملن دا لگتا کرایا نہیں، فرمایا میں انسان دی شان نالوں زیادہ قریب ہاں، واسطہ پان دی ضرورت نہیں، پوریاں دے چڑھن دی ضرورت نہیں، سیڑھیاں ناواں دی ضرورت نہیں۔ فرمایا میرے ملن دا لگتا کرایا نہیں، میں کوئی اونچا محل بنایا نہیں، تو پھر بھی میرے اندر آیا نہیں، اسا تینوں پھر بھی بلایا نہیں، تو لا الہ میں تینوں نہیں بلاتا بندیا تو مینوں بلا دینا۔ فرمایا جدوں بھی آویں جس وقت بھی آویں دروازہ کھڑکاویں، فرمایا میں جاگنا، سارے سو جاندے نے، ماں بھی آخر سو جاندی ہے، بچہ بیمار ہو جائے، فرمایا بیوی سو جاندی ہے، خاوند بیمار ہو جائے، بیٹیاں بیٹے سو جاندے نے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اور نیند دور دی بات میرے اونگ بھی نہیں آندی، جس وقت دروازہ کھٹکائے میں جاگدا بیٹھا۔ پھر کیوں گہرا ہو جاندے ہو؟ گہرا تک نہ تھا، مینوں بلاؤ میں تہاڈی بات سنا گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جو باتاں فرمائیاں نے انہاں تے عمل پیرا ہو جاؤ، جنت دے مالک بن جاؤ گے۔ آخری حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اور قرآن نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ایک لوگ بہت بڑا اللہ کیا کہندے ہیں کہ 15 شباب کی رات نو فیصلے ہوندے ہیں، زندگی موت رزق وغیرہ دے جو فیصلے ہوندے ہیں 15 شباب کی رات نو۔ یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھی ہے دخان ہے، سورۃ دخان، ان دی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک اسی نور پایا برکت والی رات اور اسی دلال والے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اس رات ہر مضبوط کام دے فیصلے کر دیتے جاندے نے، اس رات نو فیصلے کر دیتے جاندے نے۔ اس رات تو مراد 15 شباب دی رات نہیں،
بلکہ لیلۃ القدر دی رات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ برکت والی رات اسی قرآن پاک نو پڑھیا برکت والی رات کدوں آتی ہے یہ 15 شعبان کی رات کے متعلق نہیں اگر کسی انسان نے کلمے کہہ دیتے کہ اس رات کو زندگی موت اور رزق کا فیصلہ ہوتا ہے انہیں اللہ کی ذات تے جھوٹ باندھیا بہتان لگایا کس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے میں اللہ نے خود کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں قرآن پاک نو لیلۃ القدر دی رات نازل فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر اور رات ہزار مہینہ نالوں بہتر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر بیان فرمایا کہ اس رات کی سارے فیصلے ہوندے نے جس رات آسماناں تو قرآن نازل ہویا سی نہ کہ 15 شعبان دی رات قرآن کدوں نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے اندر قرآن نازل ہوا اور اس سے رات ہی فیصلے ہوندے میں انسان کی زندگی دے انسان دے رزق دے انسان دے موت وغیرہ دے فیصلے ہوندے نے لیلۃ القدر دی رات نہ کہ 15 شعبان دی رات قرآن نے بیان فرمایا اس واسطے پاک برکت اور سب کو عظمت والی رات ہے تو لیلۃ القدر والی رات ہے جو اس رات ہی فیصلے ہوندے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا اللہ کی دعا ہے کہ اللہ مینوں مصاحبات کو سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام سارے واسطے بہترین نمونہ ہے عبادت کرنی ہے دیکھو نبی علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کے طریقے کار کے پیچھے لگ جائے عبادت کرو تیری تھوڑی بھی عبادت اللہ قبول فرما کے تیرے قبول فرما کے زیادہ ثواب پیدا فرما دیں گے اس واسطے تمام بھائیوں کے ماما پیدا کی گزارش ہے کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے تے کثرت کے روزے رکھو صرف 15 شعبان یا دن کا رات کو قیام کرنا کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں من گھر اور راتاں جو بیان کی گیا نے اس رات 100 رکعت پڑھو گے ایسا تو ہم اینا ثواب ملے گا یا 14 رکعت پڑھو گے اینا ثواب ملے گا اسے صحیح حدیث کے اندر بھائیو ثابت نہیں اللہ کی دعا ہے کہ اللہ جو سنیا سنایا مجھے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ